یہ ویڈیو کاشتکاری سے منسلک افراد کو زرعی قرضوں کی فراہمی کے بارے میں مکمل معلومات مہیا کرے گی۔ زرعی قرضہ جات اہم فصلوں جیسے گندم، گنا، چاول، مکئی اور کپاس جیسی فصل کے لیے لیا جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرضہ جات دیگر فصلیں مثلاً سبزیاں، پھل اور چارے کی فصلوں کے لیے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ زرعی قرضے زیتون، پھول اور دالوں کے لیے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹنل فارمنگ، ہائیڈروفونکس اور ڈرپ سپرنکلر اریگیشن کے جدید کاشتکاری کے طریقوں کے لیے بھی یہ قرضے دستیاب ہیں۔ اس طریقے سے کاشتکار نئی ٹیکنالوجی اور جدید طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کم رقبے میں زیادہ پیداوار اور زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ ان زرعی قرضوں کے حصول کا طریقہ کار اسٹیٹ بینک نے بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کسان ہے وہ جا کر اگر قرضہ لینا چاہتا ہے تو وہ بینک جائے، کہ بینک کی کسی بھی شاخ پہ جائے، اور اس سلسلے میں تقریباً پاکستان کے اندر جو بینک، کمرشل بینک یا مالیاتی ادارے ہیں ان کی 6000 سے زائد برانچوں کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ ان برانچز کا اور ادھر عملے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کاشتکار کی مالی معاونت کریں۔ وہ آپ سے درخواست وصول کریں گے، آپ کو بتانا ہوگا کہ کس قدر قرضہ چاہیے اور کس مقصد کے لیے چاہیے۔ کاشتکار کے پاس اپنا قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، کاشتکار کے پاس زرعی پاس بک ہونی چاہیے اور کاشتکار کے پاس خسرہ گرداوری ہونی چاہیے۔ اگر یہ دستاویزات کسان کے پاس موجود ہوں تو قرضے کے حصول کا عمل بآسانی پورا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو قرضے کی واپسی ہے وہ اس کا تعین بھی کسان خود کر سکتا ہے۔ وہ اپنے کیش فلوز کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے کتنی رقم اس کو آ رہی ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنی اخراجات ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ چاہے تو اپنی اقساط کو ماہانہ بنیادوں پر، سہ-ماہی، ششماہی یا سالانہ بنیادوں پر بھی کر سکتا ہے۔ ان قرضہ جات کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک پیداواری قرضہ جات اور دوسرا ترقیاتی قرضہ جات۔ ٹریکٹر کے لیے قرضہ، ڈرپ آپاشی کے لیے قرضہ، کمبائن ہارویسٹر کے لیے قرضہ، زرعی آلات کے لیے قرضہ۔ تو جو بھی قرضہ لمبی مدت کے لیے ہوتا ہے اور جس سے کہ کسان کی زمین کے اندر ہم ترقیاتی عمل کو خاطر میں لا سکتے ہیں، وہ ترقیاتی قرضہ کہلاتا ہے۔ پیداواری قرضہ جات کے لیے اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق تمام بینکس پہ لازم ہے کہ 7 دن کے اندر کاشتکار کو قرضہ مل جائے۔ کاشتکار پر لازم ہے کہ جو دستاویزات اور جو قرضے کی درخواست ہے وہ وقت پر جمع کرا دے۔ جہاں تک ترقیاتی قرضہ جات کا تعلق ہے، ترقیاتی قرضہ جات اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق قریباً 15 سے 20 دن تک کاشتکار کو مل جانے چاہیے۔ کاشتکار اگر چاہے تو وہ اپنی زرعی زمین دے سکتا ہے، وہ اپنی رہائشی یا کمرشل جائیداد دے سکتا ہے، چاہے وہ دیہی علاقے میں ہو یا شہری علاقے میں ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اقسام کے سیونگ سرٹیفکیٹ جمع کرا سکتا ہے، سونے کے زیورات کو دے سکتا ہے، اور چند ایسے قرضہ جات ہیں جو شخصی ضمانت پر بھی دیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک آسانی یہ پیدا کر دی ہے کہ اس نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اب اگر کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے تصدیق شدہ گوداموں کے ذریعے اگر وہاں مال رکھا ہوا ہے کسی کسان کا اور گودام اس کی رسید ایشو کرتا ہے تو بینک اس رسید کو ایک کولیٹرل سیکیورٹی یعنی ضمانت کے طور پر قبول کر کے اور اس کے ذریعے کسانوں کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ تو اب کسانوں کو اپنے قرضوں کے حصول کے لیے کوئی ایڈیشنل یا مزید اضافی قسم کی ضمانت نہیں رکھوانی پڑے گی، بلکہ اس کی اپنی ہی فصل جو ہے وہ اس کی ضمانت بن جاتی ہے۔ جو زراعت کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ زراعت کا شعبہ جو قدرتی آفات ہے اس کے سامنے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کے تعاون سے بیمہ پالیسی متعارف کروائی ہے۔ فصلوں کی صورت میں 5 بڑی فصلیں، یعنی اگر آپ گندم دیکھیں، کپاس، مکئی، چاول اور گنا، ان کے لیے جو قرضے حاصل کیے گئے ہیں اس کی
बीमा या इंश्योरेंस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान उसका प्रीमियम अदा करती है, और ताकि नुकसान की सूरत के अंदर इस कर्ज़े का कुछ हिस्सा इस इंश्योरेंस के ज़रिए अदा किया जा सकता है। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि जानबूझकर बैंकिंग नहीं करना चाहती, बैंक्स के पास नहीं जाना चाहती। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें बैंकों से चिढ़ है, बल्कि ये है कि उनके ख्याल के मुताबिक वो ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो ज़राअत के मुताल्लिक़ क्यों न हों, कि जिसमें जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, शरिया के हवाले से फुली कंप्लाइंट हों, शरिया के उसूलों के मुताबिक हों। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अब ऐसे किसान भाई जो कि शरिया सेंसिटिव हैं, जो नहीं चाहते कि शरिया के अलावा किसी किस्म की फाइनेंसिंग हासिल करें, उनके लिए तकरीबन तमाम बैंक शरई उसूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग मुहैया कर रहे हैं, यानी अब कर्ज़े शरई उसूलों के मुताबिक भी किसान हासिल कर सकते हैं। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग की सहूलियात शरई उसूलों के मुताबिक पेश करते हैं और शरई उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए एक निज़ाम इस्लामी बैंकों में मौजूद होता है। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग किराएदारी, शराकतदारी और ख़रीदो फ़रोख्त की बुनियाद पर पेश करते हैं। दीगर दस्तावेज़ात जैसे पासबुक, शनाख्ती कार्ड की कॉपी या शख्सी ज़मानत उसी तरह लाजमी होती है जिस तरह दीगर बैंकों में लाजमी होती है। अब से पहले तो ये बिल्कुल मुमकिन था, और ये हकीकत भी है कि लोग, आम आदमी, अभी तो मैं किसानों से हटकर भी अगर बात करूँ, एक आम आदमी भी मेरे जैसा अगर टाई और सूट पहना हुआ हो और अगर वो किसी बैंक की ब्रांच जाना चाहे तो वो थोड़ा सा झिझकता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के अंदर बैंकों ने स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक कर्ज़ों की फराहमी बहुत आसान कर दी है। अब कोई भी आदमी, आप किसान हैं, आप अपनी किसी भी करीबी ब्रांच में जाएँ और उस ब्रांच में जाकर आप उनको बताएं कि आप किस मकसद के लिए कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं। वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मुहैया कर दिए गए हैं जो कि बहुत सादा हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरें और बैंक का अमला आपको भरने में भी मदद करेगा, और उसके ज़रिए आप अपनी तमाम मालूमात मुहैया करें, और उसके बाद ये तमाम का तमाम प्रोसेस हो जाएगा और एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है जिसके अंदर ये कर्ज़ा आपको मिल जाएगा अगर आप बैंक की तमाम ज़रूरियात पूरा करते हैं तो।